الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. کسی بھی بات کو، کسی نظریے کو، اور جب اس کا تعلق اللہ رب العزت کے دین سے ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جو ہدایات اللہ رب العزت نے اس کے لیے نازل فرمائی ہیں اس سے ہو، جب تک اس کا علم صحیح معنوں میں حاصل کر لینے کے بعد اس کا اطلاق صحیح نہ کیا جائے، جس موقع اور جس محل کے لیے، جس زندگی کے جس مسئلے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہدایات دی ہیں اس کو اسی موقع اور محل پر اس کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی فساد کا بھی وجہ بنتی ہے، بہت بڑی گمراہیت کا بھی وجہ بن جاتی ہے، اور انسان کی ساری زندگی جو ہے منتشر ہو کر رہ جاتی ہے. لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایات انسان کو ملی ہیں اور ان ہدایات کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے مختلف شعبے میں جو اس کی جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، معاشرے میں اس کی حیثیت کے لحاظ سے جو ڈیوٹیز متعین کر دی ہیں، جس چیز کا اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بنا دیا ہے، اگر وہ ساتھ ہی اس چیز کو بھی اگر مد نظر نہیں رکھے گا تو یہاں بھی بعینہ ہی وہی نتائج نکلیں گے، فساد کے، انتشار کے اور غلط ڈھنگ کے. تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے باندھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا موضوع جو آپ کے علم میں ہے کہ قضیہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے، جس نے امت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے ہی ایک بہت بڑے فتنے میں ڈال کے رکھا، اور آپ کے سامنے اس کی مختلف تاریخ اور اس کی تفصیل سامنے آتی رہی ہے. جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہی وہ پہلا مدرسہ، وہ کیا پہلی کھیپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں تیار کی، انہی کو ہی انہوں نے دیس نکالا دیا، انہی کو ہی انہوں نے اسلام سے باہر کر دیا. اتنا بڑا فتنہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سند نازل کی کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے، ان کے ایمان کو ہی مشکوک کر دیا، بلکہ رد کر دیا کہ یہ ایمان ان کا نہیں رہا. یہ اتنا بڑا فتنہ تھا. یعنی کہ ایک وہ تسلسل جس کا نام اسلام ہے، اس کو ہی سرے سے منقطع کر دینا. تو جیسے وہاں موجود تھا اور جیسے ہر دور میں موجود رہا، اور جیسے کہ آپ سنتے رہے ہیں ابھی تک کہ فتنے کے دور میں ہیں، تو فتنے کے دور میں اس مسئلے نے اور زیادہ سر اٹھایا. تو مختلف مراحل پر ہماری جانب سے اس تکفیر کے مسئلے پر کچھ باتیں بیان ہوتی رہیں. اب دیکھیں، ایک چیز کو بیان کرنا جو پہلے عام نہیں تھی، جو پہلے معلوم نہیں تھی، اب اگر کسی کے گوش گزار کوئی بات کی گئی ہے تو چاہے جائے کہ اس کو پورے اس کے علم کے ساتھ اس کو سمجھے، اس کو اس تناظر میں سمجھے جس تناظر میں وہ بیان ہوئی ہے، بس اس کو بادی النظر میں پڑھ لینا یا سن لینا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دینا، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے.
ایک بندے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن کی جو تشریح کی جاتی ہے اس کے لیے اصول ہیں. کیا نام ہے جی ان اصولوں کا؟ تفسیر قرآن. ایک بندے کو اگر معلوم نہیں تھا تو کسی اللہ والے نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں قرآن کی تفسیر ایسے نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے یہ اصول ہیں, یہ تفسیر کے اصول ہیں. قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں, صحابہ کرام نے کر کے دکھائے ہیں, ائمہ اعظام نے کر کے دکھائے ہیں. تو اب اس کو جو معلوم نہیں تھا, اب کسی نے اس کو بھلا کیا, بتا دیا, تو اب اس کو جو ہے اس میں کیونکہ علم نہیں تھا تو جہالت کی بنا پر اس پر ہی اعتراض کرنا شروع ہو گیا. تو ہماری جانب سے جب یہ مسئلہ تکفیر بیان ہونا شروع ہوا تو میں آج کی نشست صرف ان اعتراضات پر رکھوں گا جو انہوں نے سمجھا نہیں بات کو. میں نے تمہید اسی لیے باندھی نا کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایات کے لیے جو اصول, جو ضابطے, جو قوانین نافذ کیے ہیں, نازل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, جو شریعت ہمارے لیے مقرر کی ہے, اس کو اگر ہم اپنی جگہ پر رکھ کر اور اس کا پورا علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ فساد کا, انتشار کا اور گمراہی کا باعث بنے گی. مسئلہ تکفیر اسلام کی بنیاد ہے, اسلام کی اساس ہے. یہ پہلا بات یاد رکھیے, مسئلہ تکفیر اسلام کی اساس ہے, اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا, پھر کیا بیان فرمایا؟ منہم مؤمن ومنہم کافر. منہم مؤمن ایک ہی نہیں, ومنہم کافر. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. دو رستے دکھائے. بھائی نے بھی بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے لیے یہ دعا اللہ رب العزت نے, جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے, کم سے کم 17 مرتبہ دن میں دہرانا ضروری کر دیا ہے. کم سے کم سنن ساتھ ملائیں, نوافل ملائیں تو بہت بڑھ جاتی ہے. کم سے کم 17 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے, اور اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی. تو اس میں دعا کیا سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم. بظاہر دیکھیں تو مکمل دعا نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے, دو نظریے کو نکھیرنے کے لیے, صراط الذین انعمت علیہم, پہلا گروہ, ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہاں بھی بات مانگنے والے کی بظاہر پوری نظر آتی ہے, لیکن ساتھ پھر اس کو الگ کرنے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مسئلہ تکفیر اسلام کی اساس ہے. اگر یہ نکال دیا جائے تو گویا آپ نے اسلام کی عمارت ہی گرا دی. یہ پہلی بات ہے.